يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. مختصر سی نصیحت میں کروں گا اپنے بھائیوں کو جو ابھی ماشاءاللہ قاری بن چکے ہیں اور عالم بن چکے ہیں. ہمارے اسلاف ان کا طریقہ یہ تھا كنا لا نتجاوز 10 آیات حتى نعمل بهن. ہم 10 آیتیں پڑھتے 11ویں آیت شروع نہیں کرتے تھے جب تک ہم 10 پر عمل نہیں کر لیتے تھے. كنا نحفظ الحديث بالعمل. ہم حدیثوں کو عمل کے ساتھ یاد کرتے تھے. جس حدیث پر ہمارا عمل ہے وہ حدیث ہمیں یاد ہوگی. اور قرآن کرام بالخصوص میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ کرے جن کو قرآن مجید بھولنے اور بھلانے کی وجہ سے اور اس کے احکام سے اعراض کرنے کی وجہ سے اللہ دنیا اور آخرت میں سزا دیتا ہے. حدیث ہم نے بہت سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے دیکھا کہ ایک بندہ چت لیٹا ہوا ہے اور دوسرا بندہ اس نے ہاتھ میں بھاری پتھر اٹھا رکھا ہے اور بڑے زور کے ساتھ اس کے سر پر وہ پتھر مارتا ہے حتیٰ کہ اس کا سر بالکل کچل دیا جاتا ہے. سر میں جو کچھ ہوتا ہے وہ دور جا بکھرتا ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا اما الذی یسلق رأسه بالحجر فإنه. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا یہ ایک اصول ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلند بنایا ہے. اللہ نے آپ کو قرآن کا قاری بنایا ہے. اللہ نے آپ کو انبیاء کا وارث بنایا ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اگر مرتبہ اتنا بڑا ہے اور اس مرتبے کو نہ سمجھا تو نتیجہ کیا ہے کہ یہ وہ انسان ہے جس کا سر کچلا جا رہا ہے. اللہ نے اس کو قرآن دیا تھا فَيَرْفُضُ. اس نے اس قرآن کے احکام کا انکار کیا, اس سے اعراض کیا. وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ. فرضی نماز بھی نہیں پڑھا کرتا تھا. رات کو اس قرآن مجید کی تلاوت کی بجائے غفلت کرتا تھا. دن کو عمل نہیں کرتا تھا. فرضی نماز بھی ادا نہیں کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دادی جو قیامت تک اس کو ملتی رہے. عمل کی کتاب ہے. زیاد النبی رضی اللہ عنہ کی روایت ابن ماجہ میں ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے لوگوں یہ تم پر مصیبتیں اس وقت آئیں گی وذالک عند اوان ذهاب العلم. تم پر یہ مصیبتیں اس وقت آئیں گی جب تم سے علم نکل جائے گا, چھن جائے گا, ختم ہو جائے گا. زیاد النبی فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیف یذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه ابناءنا وَيُقْرِئُهُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاؤُهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. یا رسول اللہ یہ علم کیسے ختم ہوگا؟ ہم قرآن پڑھیں گے, ہم اپنی اولادوں کو قرآن پڑھائیں گے اور ہماری اولادیں اپنی اولادوں کو قیامت تک یہ قرآن پڑھائیں گے. علم کیسے ختم ہو جائے گا؟ اور میں زیاد میں تو تجھے مدینے کے سمجھدار ترین لوگوں میں شمار کرتا تھا. أَوَلَيْسَ هَذَا الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَقْرَؤُونَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَلَا يَعْمَلُونَ بِشَيْءٍ مِّمَّا فِيهِمَا. علم کیسے ختم ہوتا ہے؟ یہ یہودی عیسائی تورات انجیل کی تلاوت کرتے تھے پر جب انہوں نے عمل چھوڑا اللہ کریم نے ان سے وہ کتاب چھین لی. علم چھن گیا. علم چھن جاتا ہے بدعملی کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر منافقی امتی قراؤها. میری امت کے اکثر منافق علماء ہوں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. کہ میری امت کے اکثر منافق کون ہوں گے؟ قراؤها ای علماؤها. قرآن کے قاری, قرآن کے عالم, یہ عالم یہ سب سے زیادہ منافق ہوں گے. کہیں گے کچھ اور کریں گے کچھ. میرے بھائیوں سب سے بڑی دعوت آپ کو میری آپ کو منت ہے جو فارغ ہو کے جا رہے ہیں ہمارے ساتھی عالم بننے قاری. اللہ کے لیے عمل کرنا. عمل یہ عمل کی کتاب ہے. اللہ کریم ہمیں عالم بعمل متعلم بعمل بننے کی توفیق نصیب فرمائے. پھر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بڑے اخلاص کے ساتھ ہمارے احباب نے اس ادارے کو تیار کیا اور ہماری ضرورت الحمدللہ اس وقت بہت ساری ضرورت ہماری یہ ادارہ پوری کر رہا ہے. اللہ کریم انہوں نے ہماری ضرورتیں پوری کی. اللہ کریم ان کی ضروریات دنیا اور آخرت میں پوری فرمائے. فجزاکم اللہ خیرا. سبحان